بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض والصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجت لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها۔ یہ مسلم کی روایت ہے اور میں اس کو مشکات سے پڑھ رہا ہوں، وہاں رقم ہے 281۔ ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ دونوں بھر دیتے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ برہان ہے، صبر روشنی ہے۔ قرآن یا تمہارے لیے حجت ہے یا تم پر حجت ہے۔ اس کا آخری جملہ تو اس کمال کا جملہ ہے کہ بس دادی دی جا سکتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں روایت ہوئی ہیں ان میں کوئی واقعہ بعض اوقات راوی اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں، کوئی حکم ہے تو اس میں بھی اپنی تعبیر اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جہاں خود رسول اللہ کے اپنے الفاظ روایت ہو گئے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کی زبان میں اور قرآن کے ادب میں جو سحر ہے اس سے نیچے لیکن بہرحال ایک بے مثال کلام وجود میں آتا ہے۔ اب اس کو اگر آدمی عربی زبان جانتا ہو تو جیسے رسول اللہ نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں، اور آخری جملہ بھی میں نے نہیں پڑھا، طہارت نصف ایمان ہے، طہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان۔ دین کو اگر دیکھیے تو کیا چیز، میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ وہ سراسر تزکیے کی اور پاکیزگی کی دعوت ہے۔ یعنی دنیا میں کیا ہونا ہے، کیا نتیجہ نکلنا ہے، یہ سب ثانوی چیزیں ہیں۔ اصلی چیز کیا ہے؟ میرے پروردگار نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے فردوس میں پاکیزہ نفس لوگوں کو آباد کرے گا۔ دنیا میں مجھے یہی ہدف دیا گیا ہے کہ مجھے یہ پاکیزگی حاصل کرنی ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ پاکیزگی علم میں بھی ہے، یہ پاکیزگی عمل میں بھی ہے، یہ انفرادی زندگی میں بھی ہے، یہ اجتماعی زندگی میں بھی ہے۔ اس پاکیزگی کا ایک بڑا حصہ ظاہر سے متعلق ہے اور ایک بڑا حصہ باطن سے متعلق ہے۔ تو اگر ظاہر اور باطن میں تقسیم کریں تو ظاہر میں جن چیزوں میں طہارت مقصود ہے اور پاکیزگی مقصود ہے، اور باطن کی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو یہ کوئی ریاضیاتی تقسیم نہیں، بات سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ نصف ظاہر سے متعلق ہے، نصف باطن سے متعلق۔ باطن میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اخلاق کی پاکیزگی۔ ظاہر میں جیسے بدن کی پاکیزگی ہے، خور و نوش کی پاکیزگی ہے۔ تو پورے دین کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بڑی صحیح بات آپ نے فرمائی ہے کہ صفائی، طہارت، نظافت، پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہے۔ یعنی اس کا وہ حصہ جو باطن سے متعلق ہے وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، لیکن جو ظاہر سے متعلق ہے تو گویا ایمان اگر ایک جامع حقیقت ہے اور اس سے دو چیزیں نکلی ہیں جن میں پاکیزگی مطلوب ہے، ایک ظاہر اور ایک باطن، تو آدھا ایمان یہی ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو بھی ہر لحاظ سے پاکیزہ بنائے۔ فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، اور جب تم یہ کہتے ہو کہ شکر اللہ ہی کا ہے، تو جانتے ہو کہ یہ محض ایک کلمہ نہیں ہے جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے، یہ تمہارے پورے وجود کی حقیقت پر شہادت ہے۔ یعنی تم نے اس کائنات کو خدا کی بنائی ہوئی مان لیا، اپنے پروردگار کو منعم حقیقی مان لیا۔ تم نے جب یہ کہا کہ شکر ہے تو گویا پوری زندگی جس کو خدا نے خود ابتلا اور آزمائش کہا ہے اس کے اس پہلو کو لے لیا کہ جو سراسر مثبت ہے۔
اس کے بعد ہی یہ کلمہ زبان سے نکلے گا۔ اسی کو ایک بڑے عارف نے بیان کیا ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے؟ جذبہ شکر۔ اگر دنیا میں اور اس ابتلا میں جس میں ہر طرف رنج بھی ہے، غم بھی ہے، الفت بھی ہے، مصیبت بھی ہے، سب چیزیں ہیں، انسان سراپا شکر بن گیا ہے اور ہر موقع پر اس کی زبان پر الحمدللہ ہے، یہ کلمہ شکر ہے عربی زبان میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی اب ایک اور ہی زندگی ہوگی، اور یہ زندگی جو ہے تو حضور یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ محض 2 لفظ نہیں ہیں جو تمہاری زبان سے نکلے ہیں، یہ اتنے بڑے الفاظ ہیں کہ انہوں نے جو میزان قیامت میں لگنی ہے اس کو بھر دیا ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، اور پھر فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تمالان ما بین السماوات والارض، تملان ما بین السماوات والارض۔ اور یہ دونوں کلمے اگر زبان سے نکلے ہیں یعنی اللہ کا شکر ہے، اللہ سراسر خیر ہے، اللہ تعالیٰ ہر اچھی صفت سے متصف ہے اور کوئی عیب میں اس کی طرف منسوب نہیں کر سکتا، اس سے خیر ہی صادر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پورا تصور واضح ہو گیا، تنزیہ بھی ہو گئی اور حمد بھی ہو گئی۔ دونوں چیزیں جب ہو گئیں تو فرمایا زمین و آسمان بھر جاتے ہیں اس سے، اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کا آدمی اظہار کرے۔ یہ تو گویا انسان کے باطن کا ذکر الہی میں ظہور ہے۔ ہماری زبان پر تو یہ روایت میں آتے ہیں نا کلمات، لیکن اصلاً یہ کلمات ہمارے پورے دینی تصور کو بیان کرتے ہیں، خدا کی معرفت کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو بیان کرتے ہیں۔ اس زاویے سے دیکھیے تو زمین و آسمان میں انہی کا نور ہے، والصلاۃ نور۔ اور یہ نماز جو تم پڑھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ جاتے ہو اور بس جا کر تم نے کچھ اعمال انجام دے دیے، کچھ الفاظ زبان سے نکال دیے، تم اس کی حقیقت کو سمجھ کر اگر نماز کی طرف جاؤ تو یہ روشنی ہے، اس سے حق و باطل میں امتیاز پیدا ہوتا ہے، یہ تمہیں غلطی اور کوتاہی پر متنبع کرتی ہے، یہ ہر لحاظ سے جہاں کہیں تم اندھے ہو رہے ہوتے ہو یا بینائی دھندلا رہی ہوتی ہے تو 5 وقت تمہاری آنکھیں صاف کر دیتی ہے، یہ روشنی ہے۔ وصدقہ تو برہان، اور جس وقت کہ انسان اپنا کمایا ہوا مال اپنی جیب سے نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو پھر نہ دنیا میں کسی شہادت کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ حق کس میں آ چکا ہے، اور نہ قیامت میں اللہ تعالیٰ شہادت طلب کرے، یہی برہان بن جائے۔ کیونکہ انسان کی طرف سے اگر یہ خیر وجود میں آ گیا ہے کہ وہ جو کچھ خود کما رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو کیا کہنے ہیں، وہ صبر و ضیاء، اور صبر یعنی استقامت سے اپنے موقف پر جمے رہنا اور ہر قدم پر صحیح رویہ اختیار کرنا، جزا فضا سے پرہیز کرنا، شکر کے موقعوں پر بھی شکر کرنا اور صبر کے موقعوں پر بھی شکر ہی کرنا کہ اس میں بھی اللہ نے کوئی خیر رکھا ہے، تو ایسے سمجھو کہ جیسے پھر انسان کی زندگی میں سورج طلوع ہو گیا، پھر ظلمت نہیں رہے گی، ظلمتوں سے نجات دیتا ہے صبر۔ یہ باتیں بیان کرنے کے بعد جو آخری 2 جملے ہیں وہ زیادہ وضاحت کا مطالبہ کرتے ہیں، میں اس وقت صرف ترجمہ کر کے ختم کر دیتا ہوں، اس پر آئندہ نشست میں گفتگو کریں گے۔ قرآن تمہارے لیے بھی حجت ہوتا ہے اور تمہارے خلاف بھی حجت ہوتا ہے۔ لوگ صبح کرتے ہیں تو دنیا کی منڈی میں اپنے آپ کو فبائع النفس بیچنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں، پھر کوئی خریدار لے جاتا ہے اور لے جا کر آزاد کر دیتا ہے، اور کوئی خریدار لے جاتا ہے اور جا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ حضور کا آخری جملہ یہ ہے، اور اس سے بلیغ جملہ پورے دین کو بیان کرنے کے لیے وجود میں نہیں آ سکا، اس پر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقرآن حجت لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموتقها او موبقها۔ یہ اس روایت کا آخری حصہ ہے جس کا ہم نے پچھلی نشست میں مطالعہ شروع کیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مسلم کی روایت ہے اور میں اس کو مشکات سے پڑھ رہا ہوں، یہاں اس کا رقم ہے 281۔ روایت میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے
ہر وہ شخص جس کی سارے ذخیرے پر نگاہ ہے بغیر کسی تردد کے کہہ سکتا ہے کہ کہیں ایک آدھ حرف میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہو تو ہو گئی ہو، لفظ لفظ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان ہے، بے مثال زبان ہے۔ اس کے مختلف پہلو میں واضح کر چکا، اور اس میں ایک جگہ سے بات شروع کی تھی اور اس کو پھر آخری مقام تک پہنچا دیا ہے۔ ایمان میں طہارت کی کیا حیثیت ہے، یہاں سے بات شروع کی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کن کن پہلوؤں سے ہونی چاہیے، اس میں شکر کا کیا مقام ہے، صبر کا کیا مقام ہے، نماز کیا روشنی پیدا کرتی ہے، صدقہ کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے، وہ باتیں اس سے پچھلی نشست میں واضح کی جا چکی ہیں۔ صرف اس کے الفاظ کے حسن اور اس کے بیان کی خوبی کا اندازہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض والصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء۔ یہاں سے بات شروع کی۔ اب فرمایا والقرآن حجت لک علیک، اور یہ قرآن یہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ اس کو پڑھ کے مردے بخشوایا کرو، یہ تمہارے لیے خدا کی حجت ہے، اور اگر اس کا حق نہیں ادا کرو گے یہ تمہارے خلاف قرآن خدا کی حجت ہے۔ ایک جملے میں گویا پوری کتاب کا خلاصہ بیان کر دیا، یہ تمہارے لیے خدا کی حجت ہے، یعنی اس کے بعد پھر کسی کے پاس یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ بات واضح نہیں ہوئی یا مجھ تک نہیں پہنچی، یا توحید کے بارے میں کوئی ابہام ہے یا آخرت کے بارے میں کوئی ابہام ہے۔ اللہ کی دعوت، اس کا پیغام آخری درجے میں پہنچ گیا ہے۔ احکام ہدایات کے بارے میں کچھ فہم کی بحثیں ہوتی رہے، لیکن جو اصل پیغام ہے کہ تم سب ایک دن میری بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہو، اور تنہا میں ہوں جو تمہارا معبود ہوں، اور میری ہی بارگاہ میں آنا ہے، اور وہاں میرے ہی سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور میری ہی خوشنودی تمہارے لیے کوئی اچھے فیصلے کا باعث بنے گی، کسی کو اس میں دخل اندازی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ملے گی۔ یہ بنیادی بات ہے جو قرآن مجید نے ایک ایک پہلو سے واضح کی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی حجت کا ظہور ہے، یعنی مخاطبین کے لیے یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برہان ہے جو انہیں دے دی گئی ہے، القرآن حجت لک۔ اور فرمایا کہ اگر اس کا حق نہیں ادا کرو گے، یعنی اس قرآن کو نہ پڑھو گے، نہ سمجھو گے، نہ اس کی بات کے مخاطب بنو گے، نہ یہ جس جگہ تمہیں لے جانا چاہتا ہے وہاں جانے کے لیے تیار ہو گے، تو یہ بہرحال آ گیا ہے اور یہ موجود ہے، اور دنیا میں جب تک یہ موجود ہے اس سے گریز کرو گے تو تب بھی تمہارے خلاف حجت، اس کے مقابل میں آؤ گے تو تب بھی تمہارے خلاف حجت، اس کی بات کو اپنی ضد اور اپنے ہٹ درمی کی بنیاد پر نہیں مانو گے تب بھی تمہارے خلاف حجت۔ یہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے عدالت کا فیصلہ ہے جو تمہارے گھروں میں اور تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ تو اس کو ہمیشہ اس زاویے سے دیکھو کہ یہ تمہارے لیے خدا کی حجت ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو تمہارے خلاف خدا کی حجت ہے۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموتقها وموبقها۔ اس جملے کی بلاغت پر تو صفحے سیاہ کیے جا سکتے۔ ہر شخص صبح کرتا ہے، دنیا کی منڈی میں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کر دیتا ہے، یعنی جس وقت ہم دن کی ابتدا کرتے ہیں تو گویا اپنے آپ کو فروخت کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ جس زمانے میں انسانوں کی بھی منڈیاں لگتی تھیں، اس وقت یہ تشبیہ یا یہ اسلوب یا اس میں جو تلمیح کی گئی ہے وہ اپنی پوری بلاغت سے نمایاں ہو جاتی تھی۔ جب صبح کرتا ہے ہر شخص تو اپنے آپ کو دنیا کی منڈی میں بیچنے کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ پھر وہ بھی خریدار ہیں جو لے جاتے ہیں اور آزاد کر دیتے ہیں، اور وہ خریدار بھی ہوتے ہیں جو لے جاتے ہیں اور ہلاک کر ڈالتے ہیں، یعنی دونوں طرح کے خریدار ہیں۔ تو فرمایا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
قانون کے مطابق اگر تم اپنے آپ کو اس دنیا میں جو ابتلا کا قانون چل رہا ہے سامنے رکھو تو یہ بیع و شراء ہے جو روز ہو رہی ہے۔ ہر انسان کاروبار کے لیے نکلتا ہے، زندگی کے معاملات کرنے کے لیے نکلتا ہے، اخلاقی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو منڈی ہے جس میں اپنے آپ کو وہ پیش کر رہا ہے۔ اپنا وجود، اپنی صلاحیتیں، اپنے افکار، اپنے خیالات یہی ہیں جو بیچے جا رہے ہیں، جو خریدے جا رہے ہیں۔ اگر تو خریدار خدا ہوا تو آزادی آزادی، اور وہ خریدتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ۔ اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ وہاں خدا بھی ہے جو خریدار بن کے آیا ہوا ہے، اور شیطان بھی ہے جو خریدار بن کے آیا ہوا ہے۔ وہ بھی لے جائے گا، وہ بھی لے جاتا ہے۔ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ اپنے آپ کو کس کے سپرد کرنا ہے۔ تو یہ ساری بات ہے جس کو اس ایک جملے میں بیان کر دیا ہے، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموتقھا وموبقھا، یعنی وہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ اب تم کو کرنا ہے کہ تم اپنے آپ کو کس کے سپرد کرتے ہو۔ خدا کے سپرد کرو گے تو آزادی ہی آزادی ہے، یعنی جہنم سے آزادی، خواہشات کی اسیری سے آزادی، انسان کے اصلی شرف کا حصول، خدا کا فردوس تمہارا منتظر ہے۔ لیکن شیطان کے حوالے کرو گے تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر تو تمہیں محسوس ہو کہ بڑی لذت ہے، بڑا لطف ہے، بہت کچھ پا لیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ منہ بکوا، ہلاکت۔ آخر میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو او مہلکوہا، قومیں بھی اسی سے گزر رہی ہیں اور بندے بھی روز اسی سے گزرتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہماری منڈی فرد کی حیثیت سے تو ہر روز لگتی ہے اور روز خرید و فروخت ہوتی ہے، قوموں کے لیے ذرا وقت کے ساتھ لگتی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی قانون یہی ہے کہ معذبوہا و مہلکوہا، ہمارے لیے بھی وہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انسان نے فیصلہ کیا ہے، شیطان کے حوالے کرنے کا یا رحمان کے حوالے کرنے کا۔ وآخر دعوانا